الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں مغرب کے نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس امت کی تعریف کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالا گیا۔ تم کیا کرو، کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی حکم دیتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ایک بات سمجھے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی، حالانکہ دیکھا جائے کہ دنیا میں ہم سب سے بدترین امت ہیں، سب سے۔ اللہ نے ہماری تعریف کی، کس لیے؟ کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کے حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت، وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں مجھے زیادہ شکایت نہیں ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں مجھے زیادہ شکایت نہیں ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، دین میں داخل ہے، ان کے بارے میں مجھے زیادہ شکایت ہے۔ کیوں؟ وہ جب گھر میں گھستے ہیں، جب گھر جاتے ہیں، تو اگر سالن میں تھوڑی سی نمک زیادہ ہو جائے تو اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اپنے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، پہلے دن ایسا کیا، دوسرے دن اگر ایسا معاملہ آیا تو پیٹنا شروع کر دیا، بچے نے اگر دنیاوی کوئی کام نہ کی تو باپ اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن حالانکہ ایک بار ان سے نہیں پوچھتا بیوی سے کہ تو نے نماز پڑھی، بچے سے پوچھتے کہ تو نے نماز پڑھی، ایسا حالانکہ پوچھتا ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا گھر میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آج ہمارے اطراف میں ہمارے بیوی بچے نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھتا۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کچھ ٹال مٹل ہو جائے اس کے لیے مواخذہ ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملہ میں گھر میں ایک بار بھی نہیں پوچھتے۔ یہ کون کرتے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بیچارہ تن پر ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کے حال کو نہیں پوچھتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى منکرا فلینکرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو اور تمہارے طاقت ہو تو اس برائی کو تبدیلی کر دو، بدل دو، ہاتھ سے بدلو، ہاتھ سے بدلو۔ ہمارے اگر حکومت دیکھا جائے تو ہماری حکومت کس پر ہے؟ اپنے گھر پر ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، تو ہمارا ہاتھ کہاں چلے گا؟ پڑوسی میں چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری حکومت چلتی ہے، تو ہمیں گھر کے اوپر ہماری حکومت چلانا ہے، تب جا کر آپ کامیاب ہوگے، تب جا کر آپ کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ، خود جہنم کے آگ سے بچو۔ ہم لوگ تو خود بچ جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے جہنم سے، لیکن اپنے اہل عیال کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ ان کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ آپ کا ہاتھ چلتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کے بیوی نے نماز نہیں پڑھی، اس پر ہاتھ اٹھاؤ، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی، شریعت کے خلاف کام کیے، اب ہاتھ اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ کہاں گئے؟ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن دنیا کے معاملہ میں اگر کچھ ٹال مٹول ہو جائے اس پر ہاتھ اٹھاتے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا
کہ مجھے زیادہ شکایت اس پر ہے جو نماز پڑھتے ہیں. اور وہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ خود بچو، اپنا اہل عیال کو بچاؤ. اگر ہم خود بچنے کی کوشش کریں، اگر ان کو ہم نہ بچائے تو آپ خود بھی نہیں بچ پاؤ. آپ کو بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جانا ہے. اب نہیں جا پاؤ گے اکیلے جنت میں، آپ کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں جانا ہے. اس لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے اس کے. ارے اس کو کرے گا کون؟ آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر کو بھیجے دنیا میں، اس لیے بھلائی کی طرف بلانے اور برائی کو روکنے کے لیے. ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، وہ دنیا سے چلے گئے. یہ کام ہمیں دیا گیا. کس کو دیا گیا؟ جو بھی آخری امت ہونے کے دعویٰ کرے اس پر یہ کام لازم ہے. اسی پر ہے، صرف علماء کرے یہ کام، صرف علماء کرے اور ہم صرف ڈالر کمائیں، ایسا نہیں ہے. علماء کا کام نہیں ہے، اس پر علماء کا قید نہیں لگایا کہ صرف علماء کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس میں علماء کہاں ہے؟ اس میں علماء کہاں ہے؟ علماء ہے ہی نہیں. سب کے اوپر ذمہ داری ہے. جو بھی آخری امت ہونے کا دعویٰ کرے اس کے اوپر ذمہ داری کیا کرنا؟ بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. ہمیں برائی نظر نہیں آتے. گاؤں میں دیکھو سب اپنے کاروبار میں ویست ہے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، سب نماز کو ترک کر دیتے ہیں. تو ہمیں برائی نظر نہیں آتا ہے؟ یہ برائی نہیں ہے. نماز کو چھوڑنا سب سے بڑی برائی ہے. نماز کو چھوڑنا سب سے، مسلمان ہونے کے بعد نماز کو چھوڑنا سب سے بڑی برائی ہے. یہاں تک کہ اسے کفر تک لے جاتا ہے. اس لیے بہت بڑی برائی. اگر نماز کے پابند انسان ہو جائے باقی چیزوں سے اپنے آپ وہ باز آ جائے گا. مسلمان کے اندر عجیب ایک فطرت ہے. جیسے کہ اگر پوچھا جائے داڑھی کیوں نہیں رکھتے، اسلام کے لباس کیوں نہیں پہنتے، تو کہتے میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں اسلامی لباس کی اجازت نہیں ہے. فلاں جگہ میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تجارت کے لیے، اگر میں اسلام کے ساتھ داڑھی لے کر، لباس لے کر اگر جاؤں تو میرا کاروبار نہیں چلے گا. حالانکہ اس کو غیر کے داڑھی نہ رکھنا، ہاں اسلامی لباس کو ترک کرنا، یہ کن کی صفات ہے؟ غیروں کی. ہمیں غیروں کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ اگر اس لباس کو ہم اپنا لیں تو ہمیں روزی ملے گا. اور ہمارے خود اسلام کے لباس سے ہمارے ایمان حق ہے. ہمیں یہ فکر ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں، اسلامی لباس لے لیں تو ہمیں روزی نہیں ملے گا. کہاں کا ایمان ہے؟ یہی سوچ لے لیا کیا؟ بہت سارے ہیں، میں نے بہت تجربہ کیا، دیکھا ہے، بہت سمجھایا. یہی معاملہ کہتے ہیں کہ ہم غیروں کے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پر اگر ہم اس طرح جائیں تو کوئی مجھے خریدے گا، مجھ سے کچھ چیز خریدے گا نہیں. اس کو غیروں پر یقین ہو گیا، اور اسلام کے لباس، سنت پر، داڑھی پر اس کے اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. کہاں کا ایمان؟ اس لیے اس کو سب سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے آپ لوگ عقل مند ہو، آپ لوگ جانتے ہو کہ ہر کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے سیکھنا ہے. کیا ہے؟ اسے سیکھنا ہے. جو ان سے بھی کام کر لو. حالانکہ دھوبی کے کام کرنے کے لیے بھی دھوبے کا پاس جا کر وہ کام سیکھنا ہے. لوہار کا کام کرنے کے لیے بھی وہاں پر جا کر آپ کو وہ کام سیکھنا ہے. جو ان سے بھی آپ کام کر لو، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کر پاؤ گے. بغیر سیکھے نہیں ہوتا، بغیر سیکھے نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں چلے گا، آپ سن لو، جان لو، ایسا ہرگز نہیں چلے گا. کون سا؟ کہ ہم تو گوار آدمی ہیں، ہم تو گوار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے نماز کو قبول کر لے گا. کبھی نہیں. آپ دین کے اعتبار سے آ کر کہتے ہو کہ ہم گوار ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے آپ کہتے ہو ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں.
दुनिया के एतबार से दुनिया के एतबार से हम आप कहते हो कि हम सबसे अक्लमंद है, और दीन के एतबार से जब पूछा जाए तो कहते हो हम गवार है, हमें कुछ नहीं आता। पूछा गया, बुरा ना मान रहा, पूछा गया आपका कितना लड़का है? 5। कैसे हुआ? अगर आप गवार हो कैसे हो? अगर आप गवार हो, दुनिया के एतबार से अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और दुनिया के एतबार से अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और दीन के एतबार से गवार समझते हैं। कहते हैं कि अल्लाह इसी से काम चला लेगा। कोई आदमी ऐसा सोचता है कि मेरे तिजारत में नुकसान हो, मेरे तिजारत में नुकसान हो, कोई आदमी नहीं चाहता। ऐसा पागल कहीं देखा है कि खेत को आधा जोत दिया और भाग आए तो हो जाएगा? कोई पागल ऐसा देखा बीज तो बोया और उसमें पानी ना डाला तो हो जाएगा? नहीं। दुनिया के एतबार से हम भरपूर कोशिश करते हैं जो हमारे नफा हो, उसमें अपना जान माल सब लगा देते हैं। उसके बाद चाहते कि मुकम्मल तौर पर हम कोशिश करते हैं, और दीन के एतबार से यूं ही हो जाएगा। सूरह फातिहा ठीक नहीं, कुन्नत नहीं आता, तस्बीह ठीक नहीं, रुकू क़िरात कोई सही नहीं है, और कहते हैं हम गवार हैं, अल्लाह ताला इसी से काम चला लेगा। कभी नहीं चलाएगा। आपका नमाज आपके ऊपर लेकर मुंह पर मार दिया जाएगा। तो क्या करना है? हमें सीखना है, और सीखने के लिए मैंने क्या कहा, तो उसके पास जाना है। हमें कहते हैं कि आप लोगों ने मदरसे में पढ़ा है, आप लोगों ने मदरसे में पढ़ाई की, आप लोग सब जानते हैं। हमें मदरसा में जाने की सोहबत नहीं हुई। आप कहाँ मदरसा हमें लेंगे? आप कहाँ हमें मदरसा लेंगे? आपका मसाइल में लिखा है कि तबलीगी जमात बड़ों का मदरसा है, चलो भर्ती हो इसमें। कहा गया मदरसा? मदरसा है। आपके मसाइल में कहा गया कि तबलीगी जमात मदरसा है बड़ों का, छोटे के लिए वो है, बड़ों के लिए तबलीगी जमात मदरसा है। तबलीगी जमात फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ता है। मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजा। जो शख्स इल्म को हासिल करने के लिए निकले, वो जब तक घर वापस ना लौटे वो अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह के रास्ते में है। इसीलिए हमें निकलना है, हमें सीखना है। दुनिया में एक काम फैलाना है, दुनिया में एक काम फैलाना है। मैं कारगुजारी सुना रहा था, तारिक जमीन साहब अपने किताब में लिखते हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह एक बूढ़े शख्स को, जिसका 70 साल का उम्र हो गया, एक बूढ़े शख्स को 4 महीने के लिए तैयार किया। वो बूढ़ा शख्स उठकर कहा, मौलवी साहब मुझे तो कलमा ही नहीं आता, मैं 4 महीने जाकर क्या करूंगा? तो मौलाना ने फरमाया, तुम यही गांव दर गांव, गांव दर गांव जाकर यही कहना कि भाई साहब क्या है, सब लोग ये समझ लो मेरे 70 बरस का हो गया, मुझे अभी कलमा तक नहीं आता, तुम लोग ये भूल कभी ना करना। तो कहा जाता है इस कहने की वजह से उसने ऐसा तबलीग की, उस आदमी ने, उसका नाम कहा जाता है मौजूद है मिरासी। तो उसने तबलीग में जाकर इस तरह मेहनत किया, कहा जाता है कि 18,000 आदमी उनके हाथ पर तौबा कर कर नमाजी बन गए। इसलिए ये नहीं है मुझे कुछ आता नहीं, तबलीग में जाकर क्या करो, वही तो सीखना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ निकलना है। आपका पैर अल्लाह के रास्ते में आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। हम तबलीग में आकर कुछ सीखे या ना सीखे, ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे मस्जिद में लाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ताश के अड्डे में बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, हाँ बीड़ी पी रहे हैं, बहुत सारे धुआं उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये शुक्र मानो कि अल्लाह ने मुझे उस महल से लेकर मस्जिद में लाया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे अल्लाह के रास्ते में चला दिया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए हमें निकलना है, सीखना है, उसके ऊपर अमल करना है, दूसरों को लाना है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमने क्या कहा कि ये उलमा का काम नहीं है, सिर्फ उलमा करें और हम सिर्फ बैठे रहे, ऐसा नहीं, सबको करना है, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, ये फरिश्ता आएगा और ये काम करेगा। हम तो गुनाहगार है, इस तरह मुतवज्जो है, हम तो गुनाहगार है, ये काम हम कैसे करेंगे? नहीं, इसे को करना है,
गुनहगार है जो भी है, अमल हो या नहीं हो हमें ही करना है, फरिश्ता नहीं आने वाला, हमें ऊपर जिम्मेदारी, इसलिए करने के लिए निकलना है। इसलिए बताइए भाई साहब, कौन कौन निकलने के लिए तैयार है? नाम लिखो भाई, 4 महीने के लिए कौन तैयार है? भाई इरादा करे, निकलने का काम अल्लाह का है।